نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب. سن 2020 اور 21 کا بجٹ ایوان میں پیش ہوا. یقیناً حکومتی اراکین اپنے پیش کردہ بجٹ کا دفاع کریں گے اور اپوزیشن ان کے بجٹ میں موجود نقائص کی نشاندہی کریں گے. یہی روایات اس ایوان کی رہی ہیں. اور ہمیشہ اپوزیشن کے جانب سے حکومت کے پیش کردہ بجٹ پر عوام کے اندر اس پر رسپانس وہ اگر غیر جانبدار رہ کر اس پر تبصرہ لیا جائے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک روایتی بجٹ ہے. لیکن اس حکومت نے جو بجٹ پیش کیا ہے وہ روایتی بجٹ ہوتا تب بھی ہم ان کا شکریہ ادا کرتے. لیکن جس طرح انہوں نے پاکستان کے لیے بجٹ پیش کیا ہے یہ نہ تو پاکستانیوں کا بجٹ ہے نہ پاکستان کا روشن مستقبل کی ضمانت کا بجٹ ہے. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، خواجہ آصف صاحب نے بجٹ پر تفصیلی گفتگو کی، مکمل اعداد و شمار کے ساتھ کی. پاکستان پیپلز پارٹی کے اراکین نے، ان کے پارلیمانی لیڈر نے تمام اعداد و شمار کے ساتھ آپ کے بجٹ پر تفصیلی گفتگو کی، نشاندہی کی آپ کی کمزوریوں کی. لیکن آپ کے پاس آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ان کے بجٹ پر اٹھائے جانے والے سوالات کے متعلق ان کو مطمئن کرتے. اگر مطمئن نہ کر سکتے تو کم از کم اس پر اپنا جواب ہی دے دیتے. لیکن یہاں پر جوابات دیے جاتے ہیں تو اپنے لیڈر کا تعریف کر کے، اپنے پارٹی کی تعریف کر کے اور اس منفی جی ڈی پی میں بھی اتنی جرت اور سر اٹھا کر بولتے ہیں کہ ہمیں سنتے ہوئے شرم آ جاتی ہے کہ یہ پاکستان کا بجٹ منفی جی ڈی پی میں لے گئے ہیں. کیا یہی صلاحیتیں تھی؟ کیا یہی اہلیت تھی کہ جس کے لیے انہوں نے گزشتہ حکومت میں بھی اس ملک کا وقت ضائع کیا اور خیبر پختونخوا میں حکومت کرتے ہوئے بھی اس ملک کا اور صوبے کا وقت ضائع کیا؟ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، آپ کے پارٹی کے اپنے چیئرمین اور آپ کے اپنے وزیر اعظم کے الفاظ ہیں کہ جنہوں نے خیبر پختونخوا کی حکومت کے حوالے سے کہا کہ شکر ہے کہ ہمیں مرکز میں حکومت نہیں ملی، ورنہ جو حال صوبے کا پرویز خٹک نے کیا ہے وہی حال ہم پاکستان کا کرتے.
اسد عمر صاحب فائنانس منسٹر رہے ہیں اور اپوزیشن میں بھی جب تھے تو وہ دلچسپ تبصرے ہم ان کے سنتے تھے اکانومی کے بارے میں. کس منہ سے وہ پرویز خٹک کی بات کرتے ہیں کہ وہ اپنی اہلیت اور اپنی پروگرس کی وجہ سے آج صوبے میں 2/3 اکثریت ہے ان کی. کیا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ الیکشن سے پہلے کس طرح لوگوں کو جبراً روکا گیا کہ آپ نے فلاں پارٹی کا ٹکٹ نہیں لینا اور فلاں پارٹی کا ٹکٹ نہیں لینا؟ اور کیا ہمیں معلوم نہیں ہے اور پاکستان کی نیشنل ٹیلی ویژن پر الیکشن کے دنوں میں وہ تماشے پورے پاکستان نے نہیں دیکھے؟ 22 سالہ تاریخ کی آپ بات کرتے ہیں، 22 سالہ جدوجہد کی بات کرتے ہیں. آپ کی 21 سالہ جدوجہد تو میں نے دیکھی ہے، لیکن آخری سال کی جو جدوجہد تھی کہ 70% الیکٹڈ لوگوں کو، جو الیکٹیبلز ہیں، ان کو کیسے آپ کی پارٹی کی طرف ہانکا گیا، وہ منظر بھی پورے پاکستان نے دیکھا اور ہم اس کے گواہ ہیں. آپ نے اپوزیشن کے بینچوں پر کھڑے ہو کر، آج بھی وہ اسمبلی کا ریکارڈ ہے کہ آپ کے ممبران یہاں سے حکومت پر، جب مسلم لیگ کی حکومت تھی، تنقید کرتے تھے کہ روزانہ 12 ارب روپے کرپشن ہو رہی ہے. آپ نے 2 سال آپ کی حکومت کو مکمل ہونے جا رہے ہیں. روزانہ کے حساب سے اگر 12 ارب روپے کرپشن آپ نے روکی ہے تو اس کا تخمینہ لگائیں 8,000 ارب روپے آپ کے ذمے بنتے ہیں. آپ کیوں IMF کی طرف جاتے ہیں؟ آپ کو تو چاہیے تھا کہ وہ کرپشن آپ روک لیتے اور اس ملک پر خرچ کرتے. آپ نے قوم سے وعدہ کیا کہ $200 ارب ہم باہر سے پاکستان لائیں گے. کہاں گئے وہ $200 ارب؟ اور پھر الیکشن کے اور ان کے منشور کے وعدوں کا اگر ہم ان کو احساس دلاتے ہیں تو مجھے حیا آتی ہے کہ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی اپنے پارٹی منشور اور اپنے وعدوں کے حوالے سے کہتے ہیں کہ الیکشن کے وعدے اور شادی سے پہلے کیے ہوئے وعدے وہ ایک جیسے ہوتے ہیں جو کبھی پورے نہیں ہوتے. یہ اس ملک کے ذمہ دار منصب پر بیٹھے جانے والے پورے ملک کے لیے ایک علامت ہے، لیکن ان کو اپنے منصب کا احساس نہیں ہوا. انہوں نے اس قوم کا مذاق اڑایا اور یہ حکومت عملاً اپنے قوم کا مذاق اڑا رہی ہے. آج پوری قوم بجٹ کے حوالے سے پریشان ہے. اپوزیشن، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، تمام اپوزیشن کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی سنجیدہ اپوزیشن کسی کو نہیں ملی جتنی سنجیدہ اپوزیشن آپ کو ملی ہے. بجٹ کے حوالے سے ہمارے تاجر حضرات نے آپ کے بجٹ کو مسترد کیا، چھوٹے دکاندار نے آپ کے بجٹ کو مسترد کیا. تعلیم کے حوالے سے آپ کے بجٹ کو تعلیمی اداروں نے مسترد کیا. صحت کے حوالے سے اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے، ایمرجنسی کی صورتحال ہے، آپ نے صحت کے حوالے سے کیا اقدامات کیے؟ ایک طرف آپ
तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि आपका वज़ीर आज़म क्या चाहता है कि लॉकडाउन हो या लॉकडाउन न हो। पूरा मुल्क इस मखमसे का शिकार है। फिर आपकी हिकमत अमली, पता नहीं कौन है आपको मशवरा देने वाले लोग कि जिन्होंने कोरोना की इस वबा में इस किस्म के मशवरे आपको दिए कि आप 6-7 घंटों के लिए कारोबार खोलें और पूरे मुल्क के अवाम को कहें कि इन 6 घंटों में खरीदारी करनी है। मैं खुद अगर किसी दुकान में इन औकात में गया हूं, किसी भी दुकान में खड़े होने की जगह हमें नहीं मिली, क्योंकि हर शख्स यही कोशिश करता था कि यही वक्त है और हमने इसी वक्त में सामान खरीदना है। आपको चाहिए था कि एसओपीज के साथ 24 घंटे कारोबार आप खोल देते ताकि लोग बाजारों में रश न बनाते। लेकिन इस हवाले से अपोजिशन की तरफ से सवालात उठाए गए और एक अमूमी जवाब जो आजकल हुकूमत के अराकीन वज़रा वो हर फोरम पर दे रहे हैं कि हमें कोरोना का मसला हो गया है। तो जनाब डिप्टी स्पीकर, आपको तो कोरोना का मसला हो गया है और कोविड-19 का मसला है। हमें 2018 से कोविड-18 और कोविड-19 दोनों का सामना है। जिस तरह जबरन आपको पूरे मुल्क पर मुसल्लत किया गया, चलो कर दिया गया, लेकिन उसके बाद आप अपनी अहलियत इक्तिसादी हवाले से तो दिखाते, तालीमी हवाले से तो दिखाते, सेहत के हवाले से तो दिखाते, सनत के हवाले से तो दिखाते। दिसंबर से पहले आपका 52% सनत आपका बंद हो चुका था। आप जो आदाद शुमार यहां पर देते हैं, हम अगर किसी मईशत के माहिर से आपके यहां पर पेश करदा आदाद शुमार के हवाले से पूछते भी हैं ताकि हम भी इस मईशत को समझें, यकीन जाने कि उनके जो तबसरे आपके बारे में होते हैं वो यहां जुबान पर मैं लाने से कासिर हूं। मईशत के माहिरीन आपकी माशी पॉलिसियों से नाला, लेकिन मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं और वो ये कि हम अगर मईशत की बात करते हैं, अगर कोरोना के हवाले से बात करते हैं, तो हमें मोदी की मिसाल दी जाती है, हमें डोनाल्ड ट्रंप की मिसाल दी जाती है, हमें यूरोप की मिसाल दी जाती है। आप मुझे ये बताएं कि यूरोप और ट्रंप की मिसालें तो दूर की बात, आप इस एशिया में भी मुझे ऐसा मुल्क बता दें कि जिसकी जीडीपी मनफी में गई हो। आप अपनी अहलियत को साबित नहीं कर सके। हम आपसे सवाल करते हैं पाकिस्तान की मईशत का, आप हमें जवाब देते हैं ट्रंप का। तो ट्रंप भी तो इमरान खान की तरह है, क्या फर्क है उसमें और आपके इमरान खान में? कल हमारे मेंबर ने कहा कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ताना दिया जाता है कि ये हमारे मुल्क का इमरान खान है। यहां तक ले आए हैं पाकिस्तान की इज्जत और एहतराम को और वजारत उज़्मा के एहतराम को। हमने
ہمارے ممبران نے تعلیم کے حوالے سے جو مسائل اس وقت ملک میں درپیش ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں جو تعلیمی ادارے کام کر رہے ہیں، چیخ چیخ کر اپنی حکومتوں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں ریلیف نہ دیں، لیکن ملک کا جو معاشی صورتحال ہے، روزگار ختم ہے، غریب لوگ اپنے بچوں کی فیسیں ادا نہیں کر سکتے، آپ ان کے والدین کی طرف سے ان کی فیسیں ادا کر دیں تاکہ ہم اپنے اسکولوں کا اور اساتذہ کرام کی فیسیں اور کرائے دے سکیں۔ اور یہ بھی آپ پر واضح کر دوں کہ ہمیں یہ خدشہ بھی ہے کہ اگر 1-2 مہینے تک حکومت نے اس پر کوئی ریلیف کا اعلان نہ کیا تو شاید پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کے اسکول بند ہو جائیں گے، جس سے اساتذہ کرام وہ تو بے روزگار ہوں گے ہی، لیکن آپ کا مستقبل بھی وہ تعلیم سے محروم ہو جائے گا۔ مجھے حیرت ہے کہ جو لوگ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ریلیف دو، آپ کے کان پر جو نہیں رینگتی کہ آپ ان کے ریلیف کے حوالے سے یا کم از کم ان کے خدشات کے حوالے سے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، ان کو سن لیں۔ لیکن میں نے اس بجٹ میں یہ بھی دیکھا کہ آپ کو مدارس کی اصلاح کی بہت فکر ہے۔ مدارس کا کردار جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب میں مختصراً آپ کو بتاتا ہوں کہ مدارس ہے واحد وفاق المدارس ہے جو بین الاقوامی ایوارڈ پاکستان لاتا ہے۔ پورے ملک میں پچھلے سال 77,000 حفاظ کرام ان مدارس نے تیار کیے، صرف وفاق المدارس کے ساتھ الحاق شدہ مدارس نے، جس میں طلباء و طالبات دونوں شامل ہیں۔ اور سال ہا سال سے یہ اعزاز پاکستان برقرار رکھے ہوئے ہے تو صرف وفاق المدارس العربیہ کی وجہ سے۔ آپ نے بجٹ سپیچ میں اصلاح کی بات کی کہ اصلاحات کے نام پر آپ نے 5 ارب روپے رکھے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ مدارس میں کس چیز کی اصلاح کریں گے؟ مدارس نے مسلمانوں کے ایمان اور تہذیب کی حفاظت اس وقت بھی اس بر صغیر میں کی جب انگریز یہاں کا حکمران تھا، آج بھی اپنی تہذیب اور تمدن کی حفاظت کر رہی ہے، اسلامی تہذیب کی حفاظت کر رہی ہے۔ آج بھی مدارس اسلامی تحریک ہے، مدارس اصلاحی تحریک ہیں اور اسلام کے قلعے ہیں۔ اس قلعے میں نقب لگانے کی اجازت ہم آپ کو قطعاً نہیں دیں گے۔ جمع خاطر رکھیں کہ آپ مدارس کے حوالے سے کوئی ایسے اقدامات کریں گے کہ جو مدارس کو قبول نہیں ہوں گے اور آپ ان پر مسلط کریں گے۔ سال ہا سال سے حکومتیں مدارس کے حوالے سے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے احکامات جاری کرتی ہیں۔ آپ کے بجٹ سپیچ میں قومی دھارے میں لانے کی بات ہوئی۔ آپ مجھے بتائیں کہ قومی دھارہ کس کو کہتے ہیں؟
کیا مدارس قومی ادارے میں نہیں؟ کیا وہ آئین پاکستان کے اور قانون کے مطابق نہیں چل رہے؟ آپ کس اصلاح کی بات کر رہے ہیں؟ مدارس کے فضلاء نے اور ان پر اعتماد کرنے والوں نے یہاں پاکستان کے دل اسلام آباد میں 13-14 دن آزادی مارچ کیا اور حکمران جماعت نے بھی یہاں پر احتجاج کیا۔ پوری دنیا گواہ ہے کہ کون سا احتجاج اصلاح کے قابل ہے اور کون سا اصلاح کے قابل نہیں۔ ایسے الفاظ ہمیں قبول نہیں ہیں کہ آپ مدارس میں اصلاح کی بات کریں۔ اس میں نصاب میں تو اصلاح ممکن ہی نہیں ہے۔ مدارس کا تو نصاب ہی قرآن اور حدیث ہے۔ لہذا جو لوگ آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ تعاون کرو، ہم ان کے لیے بھی آواز اٹھاتے ہیں کہ آپ پرائیویٹ اسکولوں کے ساتھ تعاون کریں، صوبے ان کے ساتھ تعاون کریں۔ مدارس کی فکر آپ چھوڑ دیں، مدارس والے خود اپنے مدارس کو سنبھال سکتے ہیں۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، کل شاہ محمود قریشی صاحب نے کشمیر کے حوالے سے یہاں بات کی کہ میں چاہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کی کمیٹی بنے۔ ہم نے ان سے کہا اور یہ جمعیت علماء اسلام کہہ رہی ہے کہ ہم کسی ایسی کمیٹی میں نہیں بیٹھیں گے جس کی سربراہی کشمیر کے بیچنے والے کر رہے ہوں۔ آپ کو جواب دینا ہوگا کہ کشمیر کے حوالے سے جب پورا ملک سراپا احتجاج تھا، تمام سیاسی جماعتیں وہ آپ کے ساتھ اس پارلیمنٹ میں ایک آواز کے ساتھ کھڑی ہوئی، ریاست کے ساتھ ایک آواز کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ اس ایک مہینے کے احتجاج کے بعد پھر نہ یہاں کبھی کشمیر کا ذکر ہوا ہے اور نہ کبھی آپ نے اس پر توجہ دی ہے؟ کرونا کے حوالے سے سب سے زیادہ تعاون اگر حکومت کے ساتھ کسی نے کیا ہے تو وہ مدارس نے کیا ہے، وہ مساجد نے کیا ہے، ان کے ائمہ اور خطباء نے کیا ہے۔ یہاں سیشن ختم ہوا اور دن کو ہمیں سیشن میں یہاں بتایا گیا، غالباً شفقت محمود صاحب تھے، کہ ہم کرونا کے حوالے سے مشاہدہ کر رہے ہیں، اور وہ اپوزیشن چیخ رہی تھی کہ جو حالات تفتان سے ہو کر یہاں ہمارے ملک میں آئے، لیکن وہ مشاہدہ کر رہے تھے۔ مغرب کو ہمیں پتہ چلا کہ لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام نے اگلے روز ہی ملک کے تمام اجتماعات، مدارس نے تمام اجتماعات، تمام امتحانات، تمام مدارس کو بند کر دیا، ایس او پیز پر عمل کیا اور آج تک کر رہے ہیں۔ آج بھی مدارس نہیں کھلے۔
کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انسانی مسئلہ ہے اور ہم نے اس کو انسانیت کی بنیاد پر دیکھنا ہے. لیکن جب ہم بجٹ سیشن کے لیے یہاں پر آئے اور ہمارے سامنے ایک کاغذ رکھا گیا جس میں تجاویز تھی کہ اجلاس کو کیسے چلایا جائے اور کیسے نہ چلایا جائے، میں اسپیکر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کم از کم انہوں نے ہمیں بلایا، ہماری تجاویز لی اور ہم نے اس میں اپنی تجاویز پیش کی. لیکن جہاں حکومت کا رویہ یہ ہو اور حکومتی جماعت کا رویہ یہ ہو کہ اگر مسجد میں نماز پڑھنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے امام اور خطیب کے خلاف ایف آئی آر کاٹے، یہ ایف آئی آر سندھ میں بھی کٹے ہیں، یہ ایف آئی آر خیبر پختونخوا میں بھی کٹے ہیں، یہ ایف آئی آر یہاں اسلام آباد میں بھی کٹے ہیں. لیکن آپ کو میں ریکارڈ پر دکھا سکتا ہوں کہ اس عید کے بعد تحریک انصاف کے کیبنٹ کے وزیر نے ڈیرہ اسماعیل خان میں عوامی جلسہ کیا، آپ کے دوسرے ممبر نے ڈیرہ اسماعیل خان میں عوامی جلسہ کیا، آپ کے پارٹی کے سابقہ رکن نے بنو میں جلسہ کیا، آپ کے پارٹی نے کرک میں جلسہ کیا. لیکن آپ علماء کے خلاف تو ایف آئی آر کاٹنے کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن اپنے وزراء اور اپنے اراکین کو آپ کی رٹ تو اپنے وزراء اور اراکین پر بھی نہیں ہے، تو آپ کی رٹ پیٹرول پر کیا ہوگی، آپ کی رٹ چینی پر کیا ہوگی، آپ کی رٹ آٹے پر کیا ہوگی، آپ کی رٹ ٹماٹر پر کیا ہوگی. امن بلوچستان کی طرف دیکھیں تو وہاں امن و امان کی صورتحال ابتر ہے. آپ کو تو زیادہ موقع نہیں ملتا کہ آپ بلوچستان کی بات کر سکیں، فلور کے اوپر کم موقع ملتا ہے آپ کو. لیکن جو صورتحال ہیں وہ اچھی نہیں ہے. قبائل کے اندر جو امن کی صورتحال ہے وہ قابل غور ہے، قابل فکر ہے. ورنہ پاکستان نے جس دہشت گردی کے خلاف اتنی قربانیاں دی وہ ضائع نہ ہو جائے. اور آپ کو میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر یہ مدارس اور تمام مکاتب فکر اس ریاست کے ساتھ کھڑی نہ ہوتی تو یہ دہشت گردی کبھی ختم نہ ہوتی. یہ مذہبی طبقے اور مدارس تمام مکاتب فکر کا اس ملک کے اوپر بھی احسان ہے اور اس ملک میں رہنے والوں پر بھی احسان ہے. لہذا آپ حقائق کا ادراک کریں. آپ خواہ مخواہ کے ایشو کریٹ نہ کریں. حکومت میں آپ کی عادت ہمیں معلوم ہے کہ آپ کتنے عدد سے اس ملک پر حکمرانی کر رہے ہیں. کورونا کے حوالے سے تمام اپوزیشن نے آپ کے ساتھ تعاون کیا، تمام اپوزیشن آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی. لیکن آپ نے اسی عرصے میں 18ویں ترمیم کی بحث قوم میں چھیڑ دی اور آپ نے اسی عرصے میں این ایف سی ایوارڈ کی بحث آپ نے قوم میں چھیڑ دی. آپ نے وہ ٹی او آرز جو خلاف آئین بھی ہیں، خلاف قانون بھی ہیں، ایسی ٹی او آرز کا نوٹیفیکیشن جاری کیا. ہم تمام اپوزیشن نے اس کو نہ صرف مسترد کیا ہے بلکہ ہر فورم پر اس کا مقابلہ کریں گے. اور مجھے حیرانگی ہے کہ چور حکومتیں
नालायक हुकूमतें, डाकू हुकूमतें वो सूबों के 57.5% का हक तो पूरा कर सकते थे, कभी गिला नहीं किया, कभी कटौती की बात नहीं की, और आपको ये इख्तियार भी नहीं मिला और आपने सूबों से फंड रोक दिए। आपने सिंध से बजट काटा, आपने बलूचिस्तान से बजट काटा, आपने कबाइल का बजट काटा, जो आपका वादा था। किस चीज के माहिर हैं आप लोग, हमें वो बता दो। कल आपके वजीर ने कहा, जब बिलावल साहब ने तकरीर की, पूरी तकरीर में आप दोबारा खुद भी रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, गा गे गी, इसके अलावा ये नहीं कहा कि कर दिया, हो गया। अगर असद उमर ने भी उन प्रोजेक्ट की बात की जो मुकम्मल हैं, तो वो तमाम प्रोजेक्ट वो हैं कि जो मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट ने शुरू किए थे। अब एक और प्रोजेक्ट वो अनाउंस कर गए हैं कल जज्बात में, जिसकी खबर हमने दिसंबर 2019 में अखबार में पढ़ी थी कि हम पेशावर से डेरा इस्माइल खान मोटरवे बनाएंगे। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आप खैबर पख्तूनख्वा का नक्शा मंगवा लें और आप नक्शे को सामने रखते हुए खैबर पख्तूनख्वा की मोटरवे का जो प्रपोजल है वो एक बार जरूर देख ले। अगर आप बीआरटी के मंसूबे पर शर्म के मारे डूब न मर जाए तो फिर ये बात गलत होगी कि मैं आपसे बात गलत कर रहा हूं। मोटरवे शुरू होगी पेशावर से, मोटरवे पेशावर से जाएगी कुहाट, कुहाट से जाएगी हंगू, हंगू से आएगी वापस करक, करक से जाएगी बन्नू, बन्नू से आएगी लक्की, लक्की से जाएगी टांग, टांग से आएगी डेरा इस्माइल खान। ये किस तरह का मंसूबा है? ये किस तरह के आपके मुशीर और एडवाइजर हैं? मेरे ख्याल में मेट्रो पर और अपने सूबे में कारकर्दगी पर जो 2/3 अक्सरियत की बात आपने की, तो मैं हैरान हूं कि लाहौर में चलती हुई मेट्रो को पंजाब की आवाम ने नोटिस नहीं किया और मुस्लिम लीग को वोट नहीं दिया और आपके खंडरात से मुतासर होकर आपको 2/3 अक्सरियत दी। पेशावर से डेरा इस्माइल खान रोड के लिए मुस्लिम लीग के दौर में पैसे मुख्तस हुए, आपने उसको रोकने की कोशिश की। मोटरवे पर सीपेक के मंसूबे पर आपने इजलास बुलाया और उसमें सरफहरिस्त आपने मुतालबा किया कि डेरा इस्माइल खान जो सीपेक में मोटरवे जा रही है उसको बंद कर दे। और मेरा यकीन है कि अगर आपको ये न बताया जाता कि इस पर 70% काम मुकम्मल है तो आप उसको जिद और नफरत में खत्म कर भी देते। ये आपकी पॉलिसियां है। 5 साल आपने हुकूमत की, लोग पेशावर जाने के लिए मियांवाली, तलगंग और मोटरवे का रास्ता अपनाते थे। आपका अपना रास्ता खंडर बन चुका था, लेकिन अब 2 महीनों से ये रोड भी मुकम्मल खराब है। आप मुझे बताएं, इस्लामाबाद से आपने मियांवाली के लिए इस रोड के लिए क्या रखा है? और फिर जो आदाद शुमार आप रख रहे हैं, एक
रकम का जो नॉमिनल सा आप जिक्र कर रहे हैं सिपेक का, आप 200 साल में भी ये मंसूबे मुकम्मल नहीं कर सकते। यकीनन आपने रखे होंगे बजट में, और आप हमें हाथ में यहां लहरा भी देते हैं कि हमने ये मंसूबा भी रखा है, हमने डैम भी रखा है, हमने मोटरवे भी रखा है, हमने फलां चीज रखी है और फलां चीज रखी है। लेकिन उसके लिए आपने जो रकम मुख्तस की है, क्या इस रकम से मंसूबे शुरू किए जाते हैं? तालीम का बजट आप काट रहे हैं, सेहत का बजट आप काट रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि हम, जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने फरमाया कि IMF के पास जाने की बात उन्होंने की थी, इसलिए शायद वो अपनी शर्त पूरी नहीं कर रहे, क्योंकि IMF ही को ले आए हैं वो पाकिस्तान। जमीयत उलमा इस्लाम इस वक्त जो बजट तकरीर की गई है और जो आदाद शुमार हमारे सामने है, उस हवाले से हम समझते हैं कि असर नौ गौर किया जाए और इस सूरत हाल में कौम के लिए ये बजट नहीं हो सकता। आपको दोबारा बजट, मुझे यकीन है कि जो बजट आप अभी पेश कर रहे हैं, अगर अपनी आईनी पोजीशन और एतमाद के वोट से बचने के लिए आप ये जरूरी समझते हैं कि हमने आईनी तकाजे हैं वो पूरे करने हैं, लेकिन मैं यकीन से कहता हूं कि आप 2 या 3 महीने के बाद फिर बजट लाएंगे। मुलाजमीन के तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया, हर हुकूमत कर रही है। आपने स्टील मिल के मुलाजमीन के साथ वादे किए, लेकिन आज खुद उनको बेरोजगार कर रहे हैं। आपने, मैं और किस चीज की बात करूं, ये सामने एमसी रोड है और इसका 2 रोया इफ्तिताह किया था शायद खाकान की हुकूमत में। वो रोड पता नहीं 5 किलोमीटर होगा या 4 किलोमीटर होगा, 2017 से बन रहा है और अभी तक बन रहा है। हमारे अराकीन ने यहां पर आपकी याद दहानी के लिए, आप भी उसी इलाके से ताल्लुक रखते हैं कि चमन बॉर्डर बंद है और लोगों का रोजगार उससे वाबस्ता है। तो इस हवाले से अगर तफ्तान बॉर्डर खुला है, तो हम बॉर्डर खुला है और दीगर हमारे बॉर्डर्स खुले हैं, तो इसको भी फिलफौर हुकूमत ऐलान करे और उसको खोलने की बात करे। यहां मेंबर थे, मुझे अब नाम याद नहीं उनका, उन्होंने स्पीकर साहब से कहा कि मेरे हलके का फंड जो मुझे दिया गया था वो मुझे आप हिदायत जारी करें कि वो मुझे मिल जाए। फजल मोहम्मद खान। तो ख्वाजा आसिफ साहब से लेकर मौलाना असमतुल्लाह साहब तक मैं आप तमाम मेंबरान से जानना चाहता हूं कि क्या आपको भी कोई फंड मिला है? जीरो। नारेबाजी नहीं करें, गौर से सुने जी, बिल्कुल नारेबाजी ना करें जी। 24 अरब रुपए सीपैक के हवाले से जो रखे गए थे, आपने वहां से 24 अरब रुपए उठाकर अपने मेंबरान को दिए और आज आप कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं। आपके ऊपर जब कोरोना का बुहरान आया, लोग घरों में महसूर थे, उन्होंने
گھروں میں فاقے جب شروع ہوئے آپ نے ان کے لیے اعلان کیا کہ 150 ارب روپے ہم آپ کو دیں گے، 12,000 روپے فی فیملی، اور 3 مہینے میں، اور وہ بھی 3 مہینے کے نہیں دیے گئے تھے، اس کے ساتھ میرے خیال میں کوئی 1-2 ہزار روپے ملا کر آپ نے وہ پیسے دیے۔ آپ احسان کرتے ہیں کہ آپ عوام کے غم میں مرے جا رہے ہیں۔ آپ نے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے کچھ کاروباری حضرات کے 300 ارب روپے معاف نہیں کیے تھے۔ آپ کو اس وقت تو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، چند افراد کے لیے 300 ارب روپے معاف کر دیے اور 20 کروڑ افراد کے لیے 150 ارب روپے رکھ دیے، اور آپ کہتے ہیں ان پر احسان کر رہے ہیں۔ اس طرح کی حکومتیں چلتی ہیں۔ کون سا روڈ ہے؟ میں اپنے شہر سے ڈیرہ اسماعیل خان سے ملتان نکلتا ہوں تو روڈ خراب، میں اسلام آباد آتا ہوں تو روڈ خراب، میں پشاور جاتا ہوں تو روڈ خراب۔ اسکولوں کی حالت آپ کی یہ ہے کہ پورے صوبے میں دور دراز علاقوں میں آپ کا صوبہ بھی اس طرح ہے کہ چند گھر ایک جگہ پر ہیں، جن کے لیے مکتب کھولے گئے تھے کہ 8-10 سال کے لڑکے وہ زیادہ لمبا سفر نہیں کر سکتے، آپ نے تمام مکتب بند کر دیے، آپ کے صوبے میں تمام مکتب بند کر دیے۔ تو کہاں گئی تعلیمی پالیسی؟ اب تو سنا ہے کہ 1-2 دن سے اسلام آباد کے اندر پیراسیٹامول کی بھی کمی ہو رہی ہے۔ اسلام آباد کے اندر نہیں، آپ کی اپنی اسمبلی کے اس ڈسپینسری میں بھی نہیں مل رہے، ادویات نہیں مل رہے آپ کے۔ زراعت میں آپ نے کیا ریلیف رکھا ہے؟ تعلیم کے لیے آپ نے کیا ریلیف رکھا ہے؟ دکاندار کے لیے آپ نے کیا ریلیف رکھا ہے؟ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، ہم کس چیز پہ بات کریں؟ آسان سا جواب ہے کہ کرونا۔ اب کرونا میں مجھے ایک ملک ضرور بتا دے، جب میں بیٹھ جاؤں، آپ کو لمبی چوڑی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے خیال میں افغانستان کی GDP بھی آپ سے اوپر گئی۔ میں اپوزیشن لیڈر صاحب کی صحت کے لیے، شیخ رشید صاحب کی صحت کے لیے، شاہد خاقان عباسی صاحب کی صحت کے لیے، اور ایاز صادق صاحب کی، جو بھی ممبران یہاں پر جس مرض میں بھی مبتلا ہیں، پورے ملک میں جو لوگ امراض میں مبتلا ہیں، وہ ان کے لیے دعا گو ہوں۔ اس میں جو ایک ضروری بات ہے، 1 منٹ میں ختم کروں گا، کہ میں جس ڈسٹرکٹ سے یہاں ممبر بن کر آیا ہوں، اس ڈسٹرکٹ میں ایک ہاسپٹل ہے، ایک، جس میں پچھلی مرتبہ بھی آپ کا MNA تھا، آپ کی صوبائی گورنمنٹ تھی پچھلی سال، اس سال بھی، اور یہاں مرکز میں بھی اس ایک ہاسپٹل کو بھی انہوں نے کوارنٹائن سینٹر بنا دیا ہے، جس پر پورا ڈسٹرکٹ منحصر ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ میرے ڈسٹرکٹ کے لوگ اپنے علاج کے لیے کہاں جائیں گے؟ کوئی متبادل نظام نہیں۔ MMA کی حکومت میں آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ آپس میں بات چیت نہ کریں، جب آپ کی باری آئے گی ہر ایک ممبر کی، تو بات کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا سالانہ بجٹ تعلیم کا اور صحت کا 35 کروڑ ہوا کرتا تھا۔ MMA جب حکومت چھوڑ رہی تھی تو 1.25 ارب پر ہم لے گئے تھے۔ سن 47 سے MMA کی گورنمنٹ تک 80 کالجز بنے تھے، ہم نے 5 سال میں 87 کالج بنائے۔ دو 2002 تک 4 یونیورسٹیاں تھی، ہم نے 5 سال میں 5 یونیورسٹیاں بنائی۔ ہم نے میڈیکل کالجز بنائے۔
ہم نے خواتین یونیورسٹیاں بنائی, ہم نے دیہاتوں میں کام کرنے والے اساتذہ کرام کی تنخواہیں ڈبل کی تھی, ہم نے ایف اے ایف ایس سی تک تمام کتابیں مفت دی تھی, ہم نے تعلیم مفت کی تھی. جنوبی اضلاع میں گیس جمعیت علماء اسلام نے دیا. آپ مجھے بتائیں کہ ہم جہاں تک گیس لے گئے ہیں آپ نے اس سے 1 فٹ بھی آگے بڑھایا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جناب اسپیکر, ہم مسلمان ہیں, اسلام کے نام پر ہم نے یہ ملک بنایا. کل بھی آپ نے بات کی, رولنگ دی کہ ہم نے نظریے کی بنیاد پر یہ ملک بنایا ہے. جناب اسپیکر, سود حرام ہے اور سود کھانے والے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے جنگ ہے, جنگ کا اعلان ہے. اور ہم من حیث القوم 70 سال سے اس جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں. ہم اپنے دفاعی صلاحیتوں کے لیے اپنے بجٹ میں سب سے بڑا حصہ رکھتے ہیں تاکہ اگر کوئی ہم پر جنگ مسلط کرے تو ہم اس کا مقابلہ کر سکیں. لیکن جس جنگ کا اعلان اللہ فرما رہا ہے اور جس جرم پر فرما رہا ہے وہ جرم ہم 70 سال سے کر رہے ہیں. ہم نے کافی مرتبہ یہاں پر سود کے خلاف بل پیش کیے, کمیٹیوں میں چلے جاتے ہیں, سپریم کورٹ کے فیصلے بھی اس پر موجود ہیں. اس پر نظر ثانی, شاید اتنی لمبی نظر ثانی کی تاریخ پاکستان میں کسی اور مقدمے میں نہیں ہوگی جتنی سود کے مقدمے میں, جس کے خلاف سپریم کورٹ فیصلہ دے چکا ہے. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ ہم سب کا ایمانی فریضہ ہے, ہم سب کو مل بیٹھ کر اس کے حوالے سے کام کرنا ہوگا اور اس سود سے اس ملک کو پاک کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی اور ناصر ہو.